ایک ذاکر توہین میں یہ کہتا ہے جناب یونس نے مولا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس گناہ کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی، مچھلی کے پیٹ میں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کلام پاک میں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس امر کی طرف پکارے جس میں تمہارے لیے حیات ہے تو فوراً ان کی آواز پر لبیک کہو۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ کون سا امر تھا جس پر لبیک کہنا تھا، فرمایا وہ امر ہی تو ولایت علی تھا جس میں حیات ہے۔ وہ علی بادشاہ کی ولایت تھی۔ اسی لیے سرکار حاتم مرتبت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روز قیامت 70 نبیوں کے اعمال کا ثواب لے کر پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہو تو اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا اگر وہ میری رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتا ہوگا۔ تو ولایت اتنی ضروری ہے، ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ ولایت ہی کی وجہ سے انسان عدل پر قائم رہ سکتا ہے، اور عدل صفت الہیہ ہے۔ اس ولایت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان ولایت کا اقرار کر لیتا ہے، ولایت کو مان لیتا ہے، تو پھر وہ عادل بن جاتا ہے، اس کے اندر عدل آ جاتا ہے، وہ اس حجت کو مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہو، نہ کہ اس کو حجت مانتا ہے جو لوگوں کے اجماع کی وجہ سے خود کو حجت خدا کہلوانے لگ پڑے۔ وہ صرف انہی کو حجت مانتا ہے جو حجت اللہ کے حکم سے نامزد کی گئی ہو، جو حجت الہیہ ہیں۔ اس ویڈیو میں حافظ صاحب نے ولایت علی کا انکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ وہ دانستہ طور پر انہوں نے ایسا کیا ہے یا غیر دانستہ طور پر، لیکن حافظ کاظم رضا نقوی صاحب لاہور سے ہیں، یہ اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں اور پھر ذاکرین علماء واعظین پر تہمات لگا کر ان پر پرچے بھی کٹواتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی بہت بڑی کہہ لیں کہ ان کا تعارف ہے، یہی تعارف ہے ان کا کہ یہ شیعان حیدر قرار سے بغض رکھتے ہیں، اور جو شیعان حیدر قرار سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مولف نے یہی فرمایا ہے کہ جو مقصرین ہیں وہ ہمارے فضائل کے منکر ہیں، اور جو نواسب ہیں وہ ہمارے چاہنے والوں سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حافظ صاحب کے ساتھ میں جو میں ان کو اس ویڈیو میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان سے ایک چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ذاکرین کو برا بلا کہنے کے لیے ولایت علی کے انکار، اللہ جانے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، یہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ذاکرین غلطیاں کرتے ہیں، کہ انبیاء پر ایسا گناہ کرتے ہیں کہ انبیاء پر تہمات لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ حضور آپ پہلے یہ دیکھیے کہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہر شخصیت کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جو انبیاء کرام سے لغزشیں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی نہیں جس طرح کی غلطیاں آپ سے سرزد ہو رہی ہیں، کیونکہ ہادی برحق اگر غلطیاں کرے تو پھر ہدایت کون کرے گا؟ آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ سے روکا گیا تو پھر بھی وہ اس کے قریب چلے گئے تو ان سے یہ لغزش ہوئی، ترک اولیٰ ہوا۔ یہ عصمت انبیاء کا ایک ٹاپک ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو تاریخ اسلام میں جا کر دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رات کو فقیر آیا تو اس نے کچھ مانگا، تو جناب یعقوب علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، عدم استحکام سمجھ لیں اس کو، کہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی کہ اس کو کچھ دے نہ سکے، تو اللہ نے جناب یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو یہ ان کا امتحان تھا۔ اسی طرح جناب یونس علیہ السلام سے بھی یہ امتحان لیا گیا کہ جب ان سے ولایت علی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ علی اور اولاد علی سے محبت رکھیں اور ان کی ولایت کا اقرار کریں، تو اس میں انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جو معصومین علیہ السلام کے فرمان، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان سے میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا، فرمان سناؤں گا مکمل اس کا، لیکن پہلے حافظ صاحب کی اس ویڈیو کو سنیں اور اس کے بعد ہم اس ویڈیو کا جواب آپ کے گوش گزار کریں گے۔ کروں گا کہ اس طرح کے بہت سے ذاکرین سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک ذاکر توہین میں یہ کہتا ہے جناب یونس نے مولا علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس گناہ کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی، مچھلی کے پیٹ میں ہوئے۔ اور نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کبھی جناب ابراہیم کی توہین علیہ السلام کی توہین کرتے ہو، کبھی جناب یونس علیہ السلام کی توہین کرتے ہو۔ نبی
गलती कर ही नहीं सकता। और तुम जनाब इब्राहिम का कभी नाम लेकर, कभी जनाब यूनुस का नाम लेकर, और जब ये कहा मैं आपको एक वाज़ेह ऐलान कर रहा हूं, बता रहा हूं, हम बीच में मौजूद हैं, आप तक ये पैगाम पहुंच चुका है, हुकूमत ने अपना रवैया चेंज कर लिया है, हर जगह पर उनकी निगाह है, अब अगर पाबंदी लगती है, मसाइल होते हैं, याद रखो हुकूमत कंट्रोल कर रही है, इसलिए मोहम्मद। हाफिज साहब ने कहा है इस वीडियो में कि ये गलतियां कर रहे हैं, ये फ़ज़ाइल अंबिया का इनकार कर रहे हैं। हालांकि हाफिज साहब खुद फ़ज़ाइल अंबिया का इनकार कर रहे हैं, बल्कि हातिम मर्तबत सरकारे हातिम मर्तबत की कही हुई बात का इनकार कर रहे हैं। जो रसूलुल्लाह बादशाह ने फरमाया कि 70 नबियों का माल भी कोई लेकर आएगा तो अगर मेरी विलायत, मेरी रसालत के साथ अली की विलायत का इकरार ना करता होगा तो अल्लाह उसके अमाल को कबूल नहीं करेगा। और साथ के आले मोहम्मद बादशाह ने भी फरमाया कि जो हमारे असाफ का मुनकर है, अल्लाह उसकी ना कोई नेकी कबूल करेगा और ना ही उसकी बुराई को दरगुजर करेगा। फिर सरकार अली अलैहिस्सलाम का अपना फरमान है, सरकार फरमाते हैं जो हमारी फजीलत का मुनकर है वो काफिर है। इसी तरह एक ज़ंदीक ने, मैं जो भी फरमान सुना रहा हूँ और जो भी बात कर रहा हूँ वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कर रहा हूँ या कुरान से कर रहा हूँ। अगर तफसीर बिल राय की जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा है। मैं जो तफसीर आपके सामने बयान करूँगा वो भी मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक होगी, क्योंकि कोई ऐसी बात कोई भी वक़्त नहीं रखती जो बंदा अपनी तरफ से की करे, सिर्फ वही बात अहमियत की हामिल है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक होगी। एक ज़ंदीक ने सरकार अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ने कुरान में अंबिया की लग़ज़शों को बेनकाब किया है, क्या वजह थी? तो सरकार अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें हिकमत थी कि अल्लाह ने इसलिए अंबिया की लग़ज़शों को बेनकाब कर दिया कि कहीं लोग उनकी बरक़ात, उनके मोजज़ात को देखकर उनके गर्विदा ना हो जाए और उनको नसारा की तरह अल्लाह या अल्लाह का बेटा न कहने लगे। ये वजह थी कि जिसकी वजह से अंबिया की लग़ज़शों को ज़ाहिर किया गया। और अंबिया कुराम से जो लग़ज़शें हुई वो लग़ज़शें उस किस्म की नहीं जो लग़ज़शें गलतियां आप समझते हैं, जिस तरह की गलतियां आप लोग करते हैं या हम लोग करते हैं उस तरह की अंबिया नहीं करते। मैंने पहले भी मिसाल दे दी यकूब अलैहिस्सलाम की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मानी बदल जाते हैं। आप देखें कुरान में, आप हाफ़िज़ कुरान है, आप जानते होंगे कि इरशाद हो रहा है वहाँ पे वमाकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के काफरों ने जब यहूदियों ने मकर किया तो लफ्ज़ मकर ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा अहले सुन्नत ने भी तदबीर कहा है अल्लाह के लिए। काफरों के लिए मकर है, काफरों ने मकर किया और अल्लाह ने तदबीर की। अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। यहाँ पर क्योंकि खुदावंदी की शान के मुताबिक नहीं ये लफ्ज़ कि ये अल्फाज कहे जाएं कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने भी मकर किया, यहाँ पर तदबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अल्लाह के लिए। इसीलिए अंबिया कुराम से जब लग़ज़श होती है तो वो उस तरह की गलती नहीं जिस तरह की गलती आप समझ रहे हैं। जो बात आपने की है कि विलायत अली का इनकार किया तो उनको ये शिकमे मछली के शिकम में कैद कर दिया गया, तो ये तफसीर नूर सकलैन आप उठा कर देखें, मनाक़िब इब्ने शहर यशूब देखें, मुख्तलिफ तफसीर में ये वाक़या दर्ज है कि इब्ने उमर ने जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह से पूछा कि सरकार मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि जनाब यूनुस ने मेरे दादा की विलायत को कबूल करने में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया था, इनकार नहीं किया था, हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया था। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया, मछली के शिकम में कैद कर दिया। तो क्या ऐसा ही है? तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने जो हुज्जत इलाही थे, अल्लाह की जानब से हुज्जतुल्लाह है, वो सरकार बादशाह ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है। तो इब्ने उमर ने कहा कि फिर आप हमें उसकी कोई निशानी बताएं, उसका सबूत दें। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने कहा कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। जब पट्टी बांधी तो क्या देखा कि पट्टी बांधी, जब पट्टी खोली तो क्या देखा, सामने एक समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है जिसकी लहरें सरबा फलक आसमान से टकरा रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं। ये देखकर इब्ने उमर परेशान हुए और फौरन कहा फरजंद रसूल अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा कत्ल आपकी गर्दन पर होगा। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा तुम हमारे साथ हो, मत घबराओ। फिर सरकार ने आवाज़ दी, है वो मछली जिसने यूनुस को अपने पेट में रखा बाहर आ। बस हुज्जत इलाही का कहना था, मछली फौरन बाहर आ गई। जो हुज्जत इलाही के कहने पर बोल पड़े बेज़बान होकर मछली, हम उसे इमाम मानते हैं। जब मछली से पूछा, मछली बता तुमने अपने शिकम में जनाब यूनुस को कैद रखा,
تو کیا واقعہ تھا, کیا وجہ تھی؟ تو مچھلی نے کہا کہ پروردگار عالم نے جناب یونس علیہ السلام سے کہا کہ علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی محبت ولایت کو اپنے دل میں رکھو, اپنی ولایت کا اقرار کرو, ان کی محبت کا اقرار کرو. تو جناب یونس علیہ السلام نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور کہا پروردگار عالم, جن کو میں نے دیکھا نہیں, جن کو میں پہچانتا نہیں, تو میرے دل میں کیسے ان کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ تو ویسے بھی یہ رسالت مآب کا فرمان ہے کہ زیارت تنبت المحبہ, کہ زیارت محبت کا سرچشمہ ہے. جب تک زیارت نہیں کی جاتی کسی سے محبت نہیں بڑھتی. انسان کسی کو پہچانتا نہیں تو اس سے محبت نہیں بڑھتی, اس لیے معرفت بہت ضروری ہے. تو جناب یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فوراً پروردگار عالم نے حکم دیا کہ مچھلی یونس کو اپنے پیٹ میں, اپنے شکم میں قید کر لو. تو جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے شکم میں قید کر لیا اور پروردگار عالم نے کہا یہ یاد رکھنا کہ اس کی ہڈیوں کو نہ توڑنا, یہ تمہارا نوالا نہیں بلکہ یہ ہمارا مہمان ہے جو تمہارے شکم میں رہے گا. تو پھر یونس علیہ السلام 40 دن تک جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں رہے اور 3 تاریکیوں میں رہ کر یہ تسبیح پڑھتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح اہل سنت حضرات بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے, سب کو پتہ ہے. یہ تسبیح 40 دن تک پڑھی اور پھر اقرار کیا کہ پروردگار عالم مجھ سے یہ لغزش ہوئی تو مجھے معاف فرما انہی ہستیوں کے بدلے میں, اور میں ان سے محبت اور ولایت کا اقرار کرتا ہوں. تو پروردگار عالم نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی نے کہا کہ میں نے جناب یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر اگل دیا. تو یہ واقعہ تھا جو ہماری کتب میں موجود ہے. اب خدا جانے حافظ صاحب نے ذاکرین کی مخالفت میں یا ولایت علی کی مخالفت میں ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, تو میں حافظ صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب یا تو اس غلطی کی معافی مانگیں پروردگار عالم سے جو انہوں نے کی ہے. اور اب حافظ صاحب سے میرا دستبستہ یہی سوال ہے کہ حافظ صاحب آپ بزرگ ہیں, آپ بڑے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیوں ذاکرین کی آڑ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ذاکرین علماء واعظین سے ایسی غلطیاں ہوتی رہی ہیں, بڑے بڑے عالم کرتے ہیں, آپ خود کرتے ہیں, بہت سارے عالم دین. غلطی تو صرف نہیں ہو سکتی تو وہ انبیاء کرام سے اور اولیاء اللہ سے نہیں ہوتی, اور وہ بھی ان کی غلطی کی نوعیت اور قسم کی ہوتی ہے کہ ان سے جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کی پکڑ انہی باتوں پر ہو جاتی ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے جدا کر دیا صرف فقیر کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس نہیں ہوتا یا اس سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے؟ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کی تو وہ واقعہ بھی موجود ہے. اس طرح بہت سارے آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ سے اللہ نے روکا تو ان سے بھی ترک اولا ہوا. عصمت انبیاء کا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ نے کس کھاتے میں جناب ولایت علی کا انکار کیا؟ آپ نے فضائل علی کو کم کرنے کی کوشش کی. تو مولا کا یہی فرمان ہے جس نے ہماری فضیلت کا انکار کیا وہ کافر ہے. اگر آپ نے دانستہ طور پر ایسی غلطی آپ نے کی ہے تو آپ جانے اور اللہ جانے, اور ہم آپ کی اس بات کی اصلاح کریں گے, ضرور کریں گے. مولا کا بھی یہی فرمان ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے, چاہے آپ بہت بڑے عالم دین ہوں اور ہم ایک مولا کے ادنا سے میں چھوٹا سا ایک مولا کا ذاکر ہوں, پھر بھی لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کون کیا کہہ رہا ہے. اور مولا کے فرمان کے مطابق اگر عقائد کے مطابق میں کہہ رہا ہوں تو میری بات وزنی ہے آپ کی بات سے, کیونکہ ہمارے مذہب میں عمر نہیں دیکھی جاتی. ہمارے مذہب میں علم دیکھا جاتا ہے, ہمارے مذہب میں عقیدہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ عقائد سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں. اور پھر آپ کا وتیرہ یہ ہے کہ جو جتنے ذاکرین بیچارے ہیں وہ پہلے ہی ان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں, غلطیاں تو بشر سے ہوتی رہتی ہیں, آپ ان کے خلاف پرچے کٹواتے ہیں اور ان کو پھر وہ ایسی سزائیں ان سے بیچاروں سے ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سیڑھیاں رٹ لیتے ہیں اور اپنا رزق روٹی چلا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو وہ رزق روٹی اتنا ملتا نہیں. لیکن آپ کا بھی تو وہ بھی طریقہ, آپ بھی تو حمص کھاتے ہیں حضور, حمص کھا کر آپ نے اتنے بڑے مدارس بنا لیے. اب وہ جوادی صاحب سے بھی تو ذرا پوچھے نا, جنہوں نے عروۃ الوثقیٰ اتنا بڑا بنا لیا, وہ کہاں سے پیسے آئے, اس کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے. خدارا ایسا مت کرے, آپ فضائل علی کو کم کرنے کی کوشش مت کریں, اور ذاکرین کی جہالت کی وجہ سے آپ یہ الزام تراشیاں مت کریں کہ یہ ایسے واقعات نہیں.
یہ سارے واقعات موجود ہیں. آپ کہیں گے تو حوالہ جات بھی میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش بھی کیے ہیں, کتاب بھی آپ کو دکھا دیں گے, بلکہ آپ یہ خود دیکھیں. بلکہ میں گزارش کرتا ہوں مومنین کرام سے کہ یہ اس ویڈیو کو سادات و غیر سادات تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آگے بھیجیں تاکہ حافظ صاحب اس کو سنیں اور ایکشن لیں. اگر بات غلط ہے تو میرے خلاف ایکشن کر لیں, اگر بات صحیح ہے تو پھر مولا سے معذرت کریں اور عقائد کی پاسداری کے لیے اس لوگوں کو گمراہ نہ کریں. خدا را ایسے مت کریں کہ بہت ساری قرآن کی آیات کی باطنی تفاسیر بھی ملتی ہیں اور ظاہری تفاسیر بھی ملتی ہیں. آپ ایسا مت کریں کہ آپ لوگوں کو اپنے آبا کبا کی وجہ سے اور اپنے مرتبے اپنی دولت کے ہمار میں لوگوں کو ولایت علی سے خدا را مت روکیں. آپ کی اپنی مرضی, آپ سرکار علی علیہ السلام کی ولایت پر کس قدر عمل کر رہے ہیں, کس قدر آپ اس پر پختہ ہیں, کس مقاصد کی وجہ سے آپ شیعہ ہیں, یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ علی کے شیعہ ہیں کہ گروہ کے ایجنٹ ہیں. فی امان اللہ, مولا کی ایمان میں اور آل محمد کی ولایت وہ بڑی ڈھال ہے جو انسان کو کسی مقام پر نہ گرنے دیتی ہے نہ جھکنے دیتی ہے. اور ہم مولا کے مولائی ہیں, ہمیں نہ کوئی مقام چاہیے, نہ کوئی دولت چاہیے, نہ کوئی وزارت چاہیے, ہمیں تو بس مولا کا دیدار چاہیے. یہی بات میں اکثر مجالس میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو یہ کہتا ہوں, نہ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. وما علینا الا البلاغ المبین.